اسرائیل کا نہتے فلسطینیوں پہ وحشیانہ ظلم، ایسا ظلم جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، ساتھ ہی ویسٹرن ورلڈ کی دوگلی اور منافقانہ پالیسی بھی سامنے آ گئی۔ دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلیانوی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل UK سٹار ٹی وی۔ صاحبو، ان دنوں اسرائیل جو ظلم نہتے فلسطینیوں پہ کر رہا ہے، معلوم انسانی تاریخ میں اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اگر ہم ہٹلر یا چنگیز خان کا نام لیں تو وہ لوگوں کو جنگوں کے دوران قتل کر رہے تھے، لیکن اسرائیل یہ ظلم نہتے فلسطینیوں پہ کر رہا ہے۔ اسرائیل پہ حملہ فلسطین نے نہیں بلکہ حماس نے کیا تھا۔ حماس کا تو وہ کچھ بگاڑ نہیں سکا، اور آج تک معلومات کے مطابق صرف اور صرف کوئی 100-150 حماس کے سپاہی ہیں جنہیں وہ شہید کر سکا ہے، اور اس ہزیمت کا بدلہ وہ نہتے فلسطینیوں سے لے رہا ہے۔ وہ ہسپتالوں پہ حملے کر رہا ہے، اسکولوں پہ حملے کر رہا ہے۔ میں نے جب ایک دن ایک اسکول ہیڈ کی یہ بات پڑھی کہ اس نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے 2023 اور 2024 کا اسکول سیشن ختم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ ٹیچر رہے ہیں اور نہ ہی بچے، سب کو اسرائیل نے شہید کر دیا ہے، تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ ساتھ ہی جب میں ویسٹرن ورلڈ کی طرف دیکھتا ہوں تو ان کی منافقت اور دوگلی پالیسی صاف سامنے آ جاتی ہے۔ انہیں آج تک فلسطین سے کسی بچی کی کوئی ڈائری نہیں ملی جس طرح کہ انہیں طالبان کے خلاف مل گئی تھی، نہ ہی انہیں معصوم بچوں کی مسخ شدہ لاشیں نظر آتی ہیں، نہ ہی انہیں معصوم بچوں کے کٹے ہوئے گلے نظر آتے ہیں۔ یہ بس ہر اس قرارداد کو ویٹو کرتے چلے آ رہے ہیں جس کے لیے ان کے مفادات پہ کوئی حرف آتا ہے۔ جہاں تک نام نہاد امت مسلمہ کا تعلق ہے تو وہ تو ستو پی کے سو رہی ہے۔ اسرائیل حالانکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کو متحد کر دے یا انہیں جگا دے، لیکن جگایا انہیں جاتا ہے جو سو رہے ہوں، یہ تو شاید مردہ ہو چکے ہیں۔ اس وقت دنیا کے کسی ملک میں اگر اسرائیل کے خلاف پریکٹیکلی یا حقیقی معنوں میں احتجاج ہو رہا ہے تو وہ صرف اور صرف برطانیہ ہے۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ حکومتی عہدوں پر ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کی پوسٹ پر ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اپنا ریکارڈ احتجاج کروا رہے ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ حکومت کو اپنی پالیسی چینج کرنے پہ مجبور ہونا پڑے۔ اسی وجہ سے جو لاسٹ ووٹنگ ہوئی تھی اس میں برطانیہ نے حصہ نہیں لیا تھا۔ اس کے علاوہ میرے کئی جاننے والے دوست ہیں، کئی احباب ہیں جو اچھے عہدوں پہ تھے، انہوں نے حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی سیاسی جماعتوں سے استعفے دے دیے۔ اس میں ایک بڑا اور مشہور نام ووکنگ کے میئر محمد الیاس راجہ صاحب کا ہے۔ ان کے بارے میں بھی یہ خبر ہے کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے ساتھ اپنی 4 دہائیوں کا سفر ختم کرتے ہوئے انہوں نے لیبر پارٹی سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے اس خبر کی تصدیق کے لیے راجہ صاحب سے بات کی اور وہ کیا کہتے ہیں یہ میں انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو UK سٹار ٹی وی کے ناظرین کو بتائیں، کیا یہ خبر سچ ہے کہ آپ نے لیبر پارٹی کے ساتھ 4 دہائیوں کا سفر ختم کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا ہے؟ جی محترم، آپ نے جو سنا ہے وہ ٹھیک ہی سنا ہے۔ ووکنگ میں میرا شمار پارٹی کے انتہائی دیرینہ ممبران میں سے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ حقوق انسانی کے حوالے سے لیبر پارٹی کی آواز کو ایک بہت ہی مؤثر آواز سمجھا جاتا تھا، اور ہم نے تو پارٹی میں وہ ادوار دیکھیں جب نیل کینک، ٹام کاکس، جیرارڈ کافمین جو
بذات خود یہودی النسل تھا، لیکن اس نے کشمیر کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں اور دیگر مظلوم جہاں بھی مظلوم اقوام کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہوتی تھی تو وہ ہمیشہ کھل کے اس سلسلے میں اس کی آواز سنی جاتی تھی. اور اس کے بعد پھر جارج گیلوے اور جرمی کوربن جیسی شخصیات جو ہے نا، وہ پارٹی میں ان کا ایک بڑا مؤثر اور متحرک رول ہوا کرتا تھا. لیکن بعد میں پھر ایسے ہوا کہ پارٹی کی پالیسیاں کہیں اور سے کنٹرول ہونے لگ گئیں. آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ عراق وار کے سلسلے میں صبح سے شام تک میڈیا پہ جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا چرچا ہوتا تھا، مگر ملک کو تباہ کرنے کے باوجود کچھ بھی کسی کو نہیں ملا ہے. تو اس وقت بھی پارٹی کے اندر بیشتر ممبران میں بڑی بے چینی پائی جاتی تھی، لیکن شنوائی کوئی نہیں تھی. مگر اب کی بار تو ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ معصوم بچے اور بے گناہ لوگوں کی سینکڑوں کے حساب سے شہادتیں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں اور کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے. تو اس طرح کی جو صورتحال جو ہے یہ پھر اپنا برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی. اور میرا پارٹی پالیسیز کے ساتھ چلنا جو ہے وہ کوئی مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا تھا. اور پھر مجھے اپنے جو باروں کے ممبران ہیں ان کی بھی کے جذبات احساسات کا خیال رکھنا ہوتا تھا. تو میں نے یہ ساری چیزیں ان پہ بڑا غور کرنے کے بعد اپنا ووٹ آف کانشیس ایکسرسائز کرتے ہوئے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کا ہی میں نے فیصلہ کیا. اور یہاں میں اپنا ڈاکٹر جیری میچل کا جو کہ کئی کتابوں کے مصنفہ ہیں اور یہاں ووکنگ کے اندر وہ پارٹی چیئرمین بھی رہ چکی ہیں، لیبر پارٹی کی چیئر پرسن تھی، ان کا اور باقی کچھ دوستوں کا جنہوں نے میرے اس فیصلے کی تائید میں ان لوگوں نے بھی اپنی ممبرشپ جو ہے وہ ختم کر دی ہے، پارٹی ممبرشپ ختم کر دی ہے. اور یہ سلسلہ اب ماشاءاللہ پورے ملک کے طول و عرض میں پھیل چکا ہے. مجھے اطلاعات ملتی رہتی ہیں کہ فلاں جگہ سے کتنے کونسلرز جو ہے انہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے. بلکہ میرے عزیز ہی ہیں جو برلے کے میئر ہیں، ان کے اور لیڈر آف کونسل اور 11 دیگر ممبران نے پارٹی چھوڑ کے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ گروپ بنا لیا ہے. برلے ہی سے 400 سے زائد لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی ممبرشپ فریز کر دی ہے. تو یہ اس طرح کا جو اب سلسلہ چل نکلا ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس مسئلے کے بڑے دیرینہ اور منصفانہ منصفانہ حال تک جو ہے انشاءاللہ والعزیز اپنی کوششیں اور کوششیں جاری رکھیں گے. تو یہ فیصلہ محض اپنے ایک ذاتی سیٹسفیکشن کے لیے ہی کیا تھا، جس کا مجھے بڑی حد تک اطمینان ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک فیصلہ تھا. اللہ حافظ.